نعت کے اشعار کیا ہیں، صرف عقیدت کے طور پر میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، کیا بات، دیکھتے رہ گئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبین دیکھتے رہ گئے، نور والی جبین دیکھتے رہ گئے۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، جس نے آقا کے تلووں کا بوسہ لیا، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، ہم وہ پیاری زمین دیکھتے رہ گئے۔ ان کا روئے حسین دیکھتے رہ گئے، شان صلی علیہ دیکھتے رہ گئے، یا رسول اللہ شان صلی علیہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، شاہ کا مرتبہ، سبحان اللہ، شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، اور دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، دیکھ کر ترجمہ کنز ایمان کا، ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے، ہم کلام رضا، ہم کلام رضا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، شان صلی علیہ دیکھتے رہ گئے،
شاہ کا مرتبہ دیکھتے رہ گئے جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر. واہ 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 سبحان اللہ. جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر قمر دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر. یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر اور دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اس شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. سبحان اللہ. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. بہت خوب. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. واہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے واہ اور علی کے تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. بہت خوب. شاہ مرداں تمام بہادروں کے آپ بادشاہ ہیں. بے شک. شیر یزداں رب کے شیر ہیں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار اور رب تعالی کی قوت کے مظہر ہیں. سبحان اللہ. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت بھی بڑی بے مثال ہے. سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات کی عبادت کا حال یہ ہے پیارے کہ آپ تمام عابدوں زاہدوں کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں. ایک جنگ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا. اتنا زبردست کو تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا کہ لوگ اس کو کھینچتے تھے، درد سے آپ تڑپ جاتے تھے. یہ ہوا کہ گوشت کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تب تیر نکلے گا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سنو، اتنی تکلیف ہوتی ہے تیر نکالنے میں کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. لوگوں نے عرض کیا حضور پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو تم لوگ نکال لینا. ذرا ان کی نماز ملاحظہ فرمائیے کیسی نماز ہے حضرت مولا کائنات کی. جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر آپ کے جسم سے کھینچا گیا. کھینچنے والے اور جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی تیر جب کھینچا جاتا تھا تو مولا کائنات تڑپ جاتے تھے، لیکن بدن سے تیر کو کھینچ لیا گیا. آپ کی زبان سے سی کا لفظ بھی نہیں نکلا. اس طرح سے عبادت الہی میں مہو ہیں حضرت مولا کائنات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا
خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نماز پڑھو، جب ایسی نماز پڑھو گے تو اس نماز میں تم کو لذت حاصل ہوگی، جب ایسی نماز پڑھو گے ایک سوئی کے ساتھ تو وہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روک دے گی، وہ نماز تمہیں برائیوں سے روک دے گی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، کس طرح سے یہ عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے تشریف لائے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ مولا کائنات سے لوگوں نے عرض کیا حضور پانی ختم ہو گیا، ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ایسا ہے کہ بڑی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا، ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ حضرت علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا اور آگے بڑھو۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے معلومات حاصل کی ہے، یہاں سے 6 میل کی دوری پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں۔ ایک جگہ آپ نے زمین کو کھودا، ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر کے قریب آپ نے فرمایا اس زمین کو کھودو، زمین کو جیسے کھودا گیا ایک پتھر نکلا، لوگ اس پتھر کو نکال رہے ہیں مگر ہٹ نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے۔ سارے لوگوں نے پوری طاقت آزمائی کی لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ایک اتنا بڑا پتھر پڑ گیا کہ وہ ہٹ نہیں رہا ہے۔ حضرت علی قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنے انگلی کو اندر ڈالا اور اندر سے اس پتھر کو اٹھایا، پتھر ہٹ گیا، اس کے نیچے صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلا، اتنا میٹھا پانی کہ اس سفر میں اتنا میٹھا پانی ان لوگوں کو نہیں ملا تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنے مشکیزوں کو بھر لو، اپنے اونٹوں کو پلا دو، گھوڑوں کو پلا دو۔ سارے لوگ پانی پی کر کے سیراب ہو گئے اور پانی ضرورت بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا اب اس چشمہ پر وہی پتھر رکھ دو۔ تب تک گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ فرشتہ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا آپ نبی کے داماد ہیں؟ تب تک حضرت علی نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں۔ اس راہب نے کہا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کرو۔ حضرت مولا کائنات نے کلمہ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کلمہ پڑھنے میں کیوں رکے ہوئے تھے؟ اس نے کہا سنو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس پانی کو وہی کھوج لگا پائے گا اور اس پتھر کو وہی ٹالے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ اے علی اب آپ ہم کو مل گئے تو آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ مولا کائنات سجدہ شکر کے لیے گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں تیرا ایسا بندہ ہوں کہ پرانی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے، اے پروردگار عالم تو نے مجھے یہ فضیلت اپنے حبیب کے صدقہ میں بخشی ہے۔ مولا کائنات پھر آگے بڑھے، آپ حضرت علی کی کرامتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ آج حضرت علی کا نام مصیبت میں لیا جاتا ہے، آج حضرت علی کا نام پریشانیوں میں لیا جاتا ہے، حضرت علی کا نام دشواریوں میں لیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مولا کائنات کے فضائل کو بیان کرنا ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ راتیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کی فضیلتیں نہیں ختم ہوں گی۔ راتیں اور دنوں کا دن کا چلنا رک سکتا ہے سورج کا، مگر علی کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو پاک فرما دے۔ اہل البیت اے بیت والو، اے گھر والو، اللہ تم سے چاہتا ہے کہ پاکی تمہیں دے دے اور نجاست تم سے دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ خوب خوب تمہیں پاک و ستھرا فرما دے۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیتی، یہ سب کے سب ہمارے اہل بیت ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو یہ حسن ہیں، یہ ہیں، یہ حسین ہیں، یہ ہیں، یہ علی ہیں، یہ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرورش آپ سن چکے کہ حضرت علی کی آپ نے کی تھی اور آپ اہل بیت میں سے حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
चादर को लिया और लेने के बाद इन पांचों नुफूसे कुदसिया को उस चादर में लिया। सरकार की एक बीवी वहां मौजूद थी, वो भी चादर में आ गई। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आका करीम फरमाते हैं इन्नके खैर अला खैर, तुम खैर पर हो, भलाई पर हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, आगे बढ़े अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मुझे भी अहले बैत में शामिल फरमा लीजिए। आका करीम ने उन्हें भी फजीलत देते हुए फरमाया तुम भी उसी में से हो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको सरफराज नहीं कर रहे हैं? आइए जरा देखिए, उलमा का तबका बयान फरमा रहा है कि तमाम उम्महातुल मोमिनीन और हजरत अली, हजरत हसन, हजरत इमाम हुसैन, ये सब के सब अहले बैत हैं, मगर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का अक्सर तबका इस तरफ गया है कि अहले बैत यही पांचों नुफूसे कुदसिया हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को कहां कहां साबित किया, जरा गौर फरमाइए। नजरान के ईसाई आए और नजरान के ईसाइयों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मोहम्मद क्या आप ये बताते हैं कि ईसा बगैर बाप के पैदा हुए हैं? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं हाँ, अल्लाह ताला ने अपने कलाम को इल्का किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम बिला बाप के पैदा हुए हैं। ईसाइयों ने कहा भला ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिला बाप के पैदा हो? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम तो बगैर माँ बाप के पैदा हुए हैं। ईसाई लाजवाब हो गए। एक बात और बताता चलूं प्यारे, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम पैदा हुए, अपनी माँ की गोद में आए और अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया। आज कुछ लोग ये कहा करते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूं जुमला बदलो वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। इन नबी को 40 साल के बाद नबूवत के ऐलान का हुक्म मिलता है, नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबूवत का ताल्लुक तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान, तब मैं नबी था, ना ये कायनात थी तब मैं नबी था, कुछ नहीं था तब मैं नबी था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस के बाद ऐलानी नबूवत का हुक्म मिलता है। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये जवाब सुनने के बाद ईसाई लाजवाब हो गए। ईसाइयों ने कहा मोहम्मद, आपने फरमाया हाँ, कहा हम मुबाहला आपसे करेंगे। मुबाहला उस चीज को कहते हैं कि दोनों जानिब से लोग एक दूसरे पर बद्दुआ करें और दुआ फौरन असर कर जाएगी, मुबाहला इसको कहते हैं। चुनांचे मुबाहला काफिर और मोमिन में होता है, मुबाहला काफिर और मुनाफिक में भी होता है, मुबाहला मोमिन और मुर्तद में होता है, मुबाहला मुशरिक और मोमिन में होता है, मुबाहला मोमिन से नहीं होता है, मोमिन और काफिर में मुबाहला होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। अल्लाह ने आयतें नाजिल फरमा दी, महबूब ये सब मुबाहला की दावत तुम्हें देते हैं, यानी तुम भी बद्दुआ करो वो भी बद्दुआ करें तो ठीक है महबूब, तुम अपने औलादों को बुला लो, महबूब तुम अपने घर वालों को ले लो और ये भी अपने खानदान और घर वालों को लेकर के आए मैदान में। अल्लाह के हबीब ने तारीख मुतय्यन फरमा दी, मैदान तय हो गया। अल्लाह के हबीब जब निकले तो इरशाद फरमाते हैं अली तुम आ जाओ, फातिमा तुम आ जाओ, हसन तुम आ जाओ, हुसैन तुम आ जाओ। हजरत इमाम हसन हुसैन अली और फातिमा को लेकर के मेरे आका चले। आका करीम फरमाते हैं हसन तुम हमारी दाहिनी जानिब हो जाओ, हुसैन तुम हमारी बाईं जानिब हो जाओ, और आप फरमाते हैं फातिमा तुम मेरे पीछे हो जाओ, अली तुम फातिमा के पीछे हो जाओ। जरा फातून जन्नत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम का हिजाब मुलाहजा फरमाइए। हजरत खातून जन्नत के कदम का निशान भी न जाहिर होने पाए, वो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा हैं। मौलाए कायनात जब मैदान में पहुंचे इन नुफूस कुदसिया को लेकर के, तब तक तमाम पादरी आए और ईसाई आए। जो उनमें सबसे बड़ा उनका पादरी था उसने कहा सुनो तुम लोग इनसे मुबाहला मत करो। कहा क्यों? कहा मैं देख रहा हूं कि अगर ये नबी दुआ कर देंगे और ये लोग आमीन कह देंगे तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई नहीं बाकी बचेगा, सब लोग हिलाक हो जाओगे। मैं देख रहा हूं ऐसे चेहरों को, ऐसी पेशानियों को, किस तरह नूर वाले वो चेहरे हैं। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब मैं इन पर बद्दुआ करूंगा, दुआए हिलाकत इनके लिए, तो तुम सब आमीन कहना। नबी कौनैन हाथ उठाने वाले थे। ये तब तक पादरियों ने कहा ए मोहम्मद हम आपसे मुबाहला नहीं करेंगे। चुनांचे नजरान के ईसाई जिजिया दे करके सुलह कर लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि
اگر عیسائی مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور یہ میرے حسن حسین فاطمہ علی میری دعا پر آمین کہہ دیتے تو یہ فوراً کے فوراً سارے نجران کے عیسائی سور اور بندر ہو جاتے اور سال بھر کے اندر اندر پھر دنیا میں کوئی عیسائی بچتا نہیں. کیا بات. ان پر بالکل عذاب قریب آ چکا تھا, ان پر عذاب نازل ہونے والا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اجابت بھی ملاحظہ فرمائیے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. کیا بات ہے. بہت خوب. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دعا بن دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے لیے آمین کہہ دیں اور نبی دعائے ہلاکت فرما دیں وہ ہلاک ہو جائے گا. اپنے نبی کی بھی فضیلت ملاحظہ فرماتے چلیے اور حضرت علی کی بھی برکت ملاحظہ فرماتے چلیے. حضرت فاطمہ حضرت امام حسن و حسین کو بھی دیکھتے ہوئے چلیے. یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی کو کہاں کہاں دیکھو گے. حضرت مولا کائنات خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر ہیں. حضرت امیر معاویہ نے اور دوسرے صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ علی ہم تم سے قصاص عثمان چاہتے ہیں, یعنی حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں قتل کیا جائے, ان کو ہم آپ کے ذریعہ سے چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین نہیں کر پا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا حضرت عثمان غنی کو. چنانچہ آپ نے محمد بن ابو بکر کو بلایا اور بلانے کے بعد بتایا, پوچھا آپ نے کہ صحیح بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے. تو حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ ایسا ہوا کہ جب میں مکان کے اندر داخل ہوا اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی میں نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوتے تو کیا تم اپنے باپ کے سامنے یہ حرکت کر سکتے تھے. تو مجھ کو اتنا ڈر لگا کہ میں نے چھوڑ دیا ان کی داڑھی اور اس کے بعد شور ہوا, میں ہٹ گیا. اب میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کی تلوار حضرت عثمان کے گردن پر پڑی ہے اور آپ کے اوپر کس کا حملہ پہلے ہوا. محمد بن ابو بکر یہ بیان دے کر کے کہتے ہیں اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. اے امیر المومنین میں بہت نادم ہوں. حضرت محمد بن ابو بکر الگ کر دیے گئے. اب پتہ لگایا جانے لگا, بعد میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا, انہیں سزا دی گئی. یہ بات نہیں کہ قاتلان عثمان کو سزا نہیں دی گئی. حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے خروج کر دیا اپنے اصحاب کو لے کر کے کہ ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. مولا کائنات کو جب اطلاع ملی تو حکومت اور عمارت کی حفاظت کی بنیاد پر حضرت مولا کائنات بھی دونوں طرف سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں. نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سکتا فسلما ومن سلما فنجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا, سلامت رہا. اس لیے میں الگ ہو جایا کرتا ہوں. مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی. اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی پیارے کہ 90,000 مسلمان جان بین کے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا اندازہ لگاؤ کہ 90,000 مسلمان جان بین کے شہید ہوئے. بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے. حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو نہ جانے کتنے اور شہید ہو جائیں گے. فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ علی کی فوج غالب آ رہی ہے. حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو اشارہ فرمایا کہ قرآن نیزہ پر بلند کرو. قرآن بلند کیا گیا. جیسے میدان جنگ میں قرآن اوپر اٹھایا گیا تب تک دونوں طرف کے لوگ جو جنگ کر رہے تھے اپنی اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے. پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے. چنانچہ مولا کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے. جان بین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دی تھی. بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت
امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ امیر معاویہ نے جواب دیا تھا، اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو، ایسی بات نہیں ہے، مگر یہ اجتہادی اختلاف ہے، اور اجتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اجتہاد پر کوشش کریں کہ کس کا اجتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، حضرت علی تو داماد رسول ہے، کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے؟ حضرت علی کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہونے لگا تھا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ سنو، اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں، اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا، اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے منہ مبارک کو رکھ دینا، میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا، اور پھر قبر میں ارحم الراحمین کے سپرد مجھے کر دینا۔ امیر معاویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے؟ ہے حضرت علی سے محبت، ایسی بات نہیں ہے۔ اجتہادی اختلاف کو عداوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو، اجتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے۔ ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے تو اجتہادی اختلاف کسے کہتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، مولا کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں۔ اب جان بین سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے۔ اب سارے لوگ بیٹھ گئے، صلح کی بات ہونے لگی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے۔ تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا لا حکم الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی جماعت بھاگ جاتی ہے۔ اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے، اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو پنپاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے، وہی دیوبندیوں کا ہے، وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے۔ آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں، اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی، اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو اور حق کی طرف آ جاؤ۔ آؤ دیکھو ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اس جماعت نے کہا کہ ہر معاملے پر ہم حضرت علی ہی کو ترجیح دیں گے، ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہی کو مانیں گے۔ اس جماعت کو شیعان علی کہا گیا۔ اب آئیے اور آگے بڑھیے، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی منظور ہے۔ وہی جماعت بیچ کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام اہل سنت و جماعت، یہی وہ جماعت ہے۔ تاریخ کا یہ حوالہ نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ یہ خارجی لوگ جب نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر معاویہ کی بغاوت کیا، حضرت علی کی بھی بغاوت کیا۔ حضرت علی کو خارجیوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی بھیانک جنگ ہوئی، خارجیوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ لیکن آئیے اب ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جب یہ مصالحت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا، امیر معاویہ شام کے گورنر بن کر کے چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیے گئے ہر طرح سے۔ اب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ اسی میں ایک عبد الرحمن خارجی تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بہت بڑا خارجی تھا، اور برق نامی ایک خارجی یہ تھا، اور ایک خارجی اور تھا۔ یہ تینوں خارجی اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے پر ان تینوں نے کہا ایک کام کیا جائے کہ 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے، ابھی سارا فتنہ ختم ہو جائے
ہے. کہا کس کو قتل کیا جائے؟ تو برق نے کہا کہ میں عمرو ابن عاص کو قتل کروں گا، اور ایک دوسرے نے کہا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا، اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں گا. یہ تینوں ظالم قتل کا پلان بنا کر کے اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے. ایک تو شام چلا گیا، ایک تو مدینہ چلا آیا، اور دوسرا عراق حضرت کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. عبد الرحمن ابن ملجم، رمضان شریف کا مہینہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ بیدار ہوتے تھے تو سارے لوگوں کو آپ جگاتے ہوئے چلے جاتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیدار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جا رہے ہیں. لیکن آج جب حضرت علی اٹھے تو خلاف معمول اٹھے. حضرت علی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو، آج میری قسمت جاگ گئی. آپ عرض کرتے ہیں ابا حضور کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا ابھی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا سبحان ہے. اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کر ڈالا ہے. آقا فرماتے ہیں تو ظالموں کے لیے تم دعائے ہلاکت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے قریب بلا لیجئے. تب تک میری آنکھ کھل گئی. مولا کائنات اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں چند دن کے لیے ہوں. چنانچہ اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر کے جامع مسجد کی طرف کوفہ میں جا رہے ہیں. آپ جیسے ہی اندر پہنچے یہ لگا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم خنجر لے کر کے اس نے حضرت علی پر وار کرنا شروع کیا. شور ہوا، حضرت علی کا یہ قاتل پکڑا گیا. حضرت علی کو کافی زخم لگ گیا تھا. نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے قاتل لایا گیا. حضرت مولا کائنات کو پانی دیا گیا. حضرت مولا کائنات پانی پیتے ہیں، جسم کے خون کا بہت سا حصہ بہ گیا ہے. حضرت مولا کائنات نے پانی پینے کے بعد کہا میرے قاتل کو پانی دے دو. جب عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف پانی پیش کیا گیا تو اس ظالم نے پانی پینے سے انکار کر دیا، اس کی قسمت میں نہیں تھا. ذرا علی کائنات کو ملاحظہ کرو کہ قاتل کو پانی پیش کر رہے ہیں جنہی کے لاڈلے کو کربلا کے میدان میں ظالموں نے پانی نہیں دیا، جن کے بچوں کو ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس آیا تھا. ان کے باپ کا رویہ ہے کہ اپنے قاتل کو پانی دے رہے ہیں. دنیا میں اخلاق مربت کی مثال اس طرح سے کون پیش کرے گا جس طرح سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں افسوس ہے اس پر، اگر یہ میرا جھوٹا پانی پی لیتا تو میرا قاتل ہونے کے باوجود بھی یہ بخش دیا جاتا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ذرا علی کائنات کے جھوٹے کی برکت ملاحظہ فرماؤ. وہ فرماتے ہیں میرے منہ کا لگا ہوا پانی اگر اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو میرا قاتل ہے، مگر اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ اسے بخش دیتا. حضرت علی کی وہ فضیلت ہے، حضرت علی کا وہ وقار ہے، حضرت علی کا وہ مرتبہ ہے. حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقار دیکھتے چلیے. مولا کائنات اس کے باوجود 3 دن تک حیات ظاہری سے تھے. مولا کائنات کا وصال شریف ہوا، شہادت ہوئی، اور جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ چونکہ خارجیوں کا معاملہ بہت بڑا ہوا تھا تو اس میں علماء کا اور مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا گیا. کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے کنارے دفن کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا مشہد میں دفن کیا گیا. کچھ لوگوں نے بتایا نجف میں دفن کیا گیا. اور نجف کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا کہ اچانک وہ اونٹ بھاگا، اس کا پیچھا لوگ نہیں کر پائے اور وہ غائب ہو گیا. کچھ روز کے بعد وہ اونٹ نجف میں ملا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. اللہ عالم بالثواب. چونکہ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا تھا اور رات میں تجہیز و تکفین کا معاملہ عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ظالم خارجی حضرت علی کی قبر شریف جان جائیں تو جاننے کے بعد یہ جائیں اور قبر انور کو کھود کر کے آپ کی شان میں بے حرمتی کریں. اس بے حرمتی کے خوف کی بنیاد پر آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا. حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے، آپ خلیفۃ المسلمین تسلیم کیے جائیں. حضرت امام حسن نے انکار کیا نہیں، مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن لوگوں نے کہا نہیں، ابن رسول اللہ اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے، آپ جیسا عظمت والا کون
کون رہ گیا ہے؟ چنانچہ حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شام سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی، نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی، خونریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا تھا، یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں۔ اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نہیں آمادہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے بہت کہا، حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں گے، آپ کی عزت و حفاظت، نفس عزت کے لیے اور آپ کی امارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا نہیں، لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے، نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے، پھر اسلام کا حال کیا ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں؟ امیر معاویہ کو بھی برا بھلا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معتمد صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ اور اجلا صحاب میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور سبحان اللہ، ہے، ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں، اب کیوں حضرت امیر معاویہ کو مجرم قرار دے رہے ہو؟ اب ذرا دیکھو، حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے، جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے، امام حسن اگر اس پر یہ لکھتے تھے کہ امیر معاویہ آپ جو ہے خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ کو ماننا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے سادہ کاغذ بھیجا تھا۔ حضرت امام حسن نے سادہ کاغذ کو لیا اور اس پر 14 شرطیں حضرت امام حسن نے لکھی اور ساری شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے منظور فرما لیا۔ اختلاف ختم ہوا۔ 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معاویہ نے اطلاع بھیجی حضرت امام حسن کی بارگاہ میں کہ آپ کے بھائی حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ سے جب یہ اطلاع ملی تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کوئی تعرض نہ کریں، وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کر لیا اور آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط البتہ یہ تھی بے شک کہ آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آنی چاہیے، سبحان ہم جس کو مناسب سمجھیں گے اور تمام صحابہ تابعین اس کو خلیفہ بنائیں گے، بے شک۔ یہ شرط اس میں تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے ساری شرطوں کو منظور کیا۔ حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، 6 مہینہ آپ کو خلیفہ بنے ہوا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار کی پیشین گوئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور 30 سال کے بعد امارت آ جائے گی، یعنی سلطنت ہوگی۔ جب حضرت امام حسن کو خلیفہ بنے 6 مہینہ پورا ہوا تو سرکار کو لے کر کے حضرت امام حسن کی مدت خلافت تک 30 سال پورے ہو گئے۔ نبی کونین نے جو ارشاد فرمایا تھا اس ارشاد پر معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے اور اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ، پہلے امیر حضرت امیر معاویہ منتخب ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کو پہلا اسلامی بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا، پہلا امیر ان کو کہا گیا، لیکن بڑے مدبر تھے حضرت امیر معاویہ، بڑے سیاسی تھے حضرت امیر معاویہ۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں بڑی جنگیں لڑی گئیں، بہت فتوحات ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ ہی کا دور ہے کہ پہلی جنگ قسطنطنیہ کی لڑی گئی، سب سے پہلا لشکر آپ نے ہی قسطنطنیہ میں بھیجا تھا۔ کچھ لوگ ظالم ہیں،
اور نہ جانے کس طرح سے تاریخیں پڑھتے ہیں اور کہہ دیا کرتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ نے جب پہلا لشکر بھیجا تھا قسطنطنیہ پر تو اس میں یزید بھی شامل تھا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ پر اول جیش یعنی پہلا لشکر جو ہوگا وہ مغفور ہے، بخشا بخشایا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اتنی بات میں ضرور عرض کروں گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف کا لفظ ہے مغفور لہم، وہ سب بخشے بخشائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو پہلا لشکر جب قسطنطنیہ کی طرف گیا ہے تو اس میں یزید تھا ہی نہیں، اس کی عمر 4 سال کی بتائی جاتی ہے، اور دوسرے لشکروں میں اگر وہ تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے لیے بخشش کی بشارت دی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، نبی کونین فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا، جو سورہ یاسین پڑھ لے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ سرکار یہ بھی تو ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی گناہ کرے تو کیا گناہ کا سزا نہیں پائے گا؟ اگر کوئی جرم کرے تو کیا جرم کا سزا نہیں پائے گا؟ یزید مجرم ہے، یزید فاسق ہے، یزید ظالم ہے، اس نے جرم کیا ہے، جرم کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے خامخواہ اس کی حمایت مت کیا کرو۔ حضرت امام حسین کی عداوت میں معاذ اللہ بات چل رہی ہے حضرت مولائے کائنات کی۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے، بات آئی ہے اہل بیت کے فضائل کی۔ اہل بیت بہت فضائل والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سنو، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، کوئی بھی اہل بیت میں سے ہو زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کرام جو ہوتے ہیں وہ سید جنہیں سادات کہا جاتا ہے، جو نجیب الطرفین ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، ہاشمی لوگ، حضرت حارث کی اولاد، اس طرح سے تخصیص کی گئی ہے کہ بنو ہاشم جو ہیں ان پر زکوٰۃ حرام ہے لینا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال کا میل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور لائی گئی زکوٰۃ کی، حضرت امام حسن تشریف فرما ہیں، آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور میں منہ ڈال لیا، سرکار کی نگاہ پڑی، آقا نے ارشاد فرمایا اگل دو، حسن اگلو۔ حضرت امام حسن نے اگل دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مال کی میل ہے، یہ بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، یہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سارے لوگوں کے سبب منقطع ہو جائیں گے، لیکن نہ میرا سبب منقطع ہوگا، نہ میرا نسب منقطع ہوگا، میرا نسب کام دے گا، میرا سبب کام دے گا۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا، سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی شفاعت کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات میں سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی خطا ہو جائے شرعی تو ان کو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا، اس طرح سے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کے لیے کرامت ہے، یہ ان کے لیے بزرگی ہے۔ مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سنو، اللہ تعالیٰ کے وہاں میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، لیکن میرے پیارے یہ بخاری شریف میں بات ہے، آقا کریم نے اس بات کو کب ارشاد فرمایا
میرے سرکار کے تعلق سے محدثین فرماتے ہیں کہ آقا اس بات کو اس لیے اپنے خاندان والوں کے لیے فرما دے رہے ہیں کہ تاکہ خاندان والے سبب اور نسب کی بنیاد پر بے عمل نہ ہو جائیں، وہ عمل کریں، عمل نہ چھوڑیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے آگے حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اے ملی اے ملی، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو۔ حضرت خاتون جنت کو آپ عمل کے تعلق سے تاکید فرما رہے ہیں۔ میرے سرکار نے خاندان والوں کے لیے اور خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ بد عمل نہ ہونے پائیں یا بے عمل نہ ہونے پائیں اور سہارا کر کے عمل کو چھوڑ دیں تو امت کا فی حال کیا ہوگا۔ اس لیے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ سرکار کے اس ارشاد کو تم مجبوری بیان کر رہے ہو، نہیں نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ میرے سرکار کا اختیار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سبب اور میرا نسب منقطع نہیں ہوگا، بلکہ قیامت کے دن میرا سبب میرا نسب کام آئے گا اور سب سے پہلے میں اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل بیت کی فضیلت کا حال یہ ہے پیارے، اس لیے اہل بیت کی شان میں کبھی بھی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آنے پائے، کبھی بھی گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی سادات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر اہل بیت اطہار کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو چلو مجھے رافضی ہی کہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک نکتہ اور عرض کرتا چلوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آپ سنتے آئے ہیں کہ عہدہ قضا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر آپ کو بادشاہ اسلام نے سزا دی تھی۔ پیارے یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا سارے لوگوں سے کہ تم سب محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو، اور آپ نے فتویٰ صادر کر دیا تھا۔ جب یہ فتویٰ صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان تھے، حکمراں تھے، ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے حضرت امام اعظم کو جب عہدہ قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کو کوڑے لگائے گئے، آپ کو سخت سزا دی گئی ہے۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے، بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال تک حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں گزر گیا۔ حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام اعظم ابو حنیفہ کو۔ تمام ائمہ کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں، ذریعے نجات سمجھتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع، میرے سرکار کا آخری حج تھا، عرفات کے میدان میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا۔ میرے سرکار اونٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا۔ آج حجۃ الوداع کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے، اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے
تو गुनाह के करीब नहीं जाएगा। बेशक। मेरे आका ने उसी मौका पर इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा मैं तुमसे चंद बातों की जमानत लेना चाहता हूँ और जन्नत की जमानत तुम्हें दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उन चंद बातों की जमानत आप हमें क्या दे रहे हैं? आका फरमाते हैं, उन चंद बातों में जमानत यह है कि तुम सबको मैं ये ताकीद कर रहा हूँ, किसी यतीम को सताना नहीं, किसी यतीम बच्चे का हक न मरने पाए, औरतों के ताल्लुक से मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। ए मेरे सहाबा, आकाए करीम ने उसी मौका पर इरशाद फरमाया था कि तुम अपनी जबान को फहश गोई से महफूज रखो। सहाबा ने इकरार किया था, या रसूल अल्लाह, हम अपनी जबान को फहश गोई से महफूज रखेंगे। उसी मौका पर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ। कितनी चीजों को? 2 चीजों को छोड़े जा रहा हूँ। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, किताबुल्लाह व इतरती, एक चीज अल्लाह की किताब है, इसको छोड़े जा रहा हूँ, और दूसरी चीज मेरी इतरत है, उसको छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी हदीस में है, मेरे आका ने फरमाया, वो सुन्नती और मेरी सुन्नत, मैं अपनी सुन्नत को छोड़े जा रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन दोनों जुमलों पर गौर फरमाइए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़े जा रहा हूँ, इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। उन दोनों चीजों में पहली चीज तो कुरान है और दूसरी चीज अहले बैत अतहार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान छोड़े जा रहा हूँ। तुम कुरान को किसी हालत में छोड़ना नहीं, तुम कुरान को किसी हालत में तर्क ना करना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, कुरान पर आपका किस तरह से अमल है? कुरान के अल्फाज को समझने की बात तो अलग है, तिलावत करना आपने छोड़ दिया है। कुरान के रुमूज को समझना तो अलग बात है, कुरान को पढ़ना आपने छोड़ दिया है। कुरान की बारीकियों को समझना तो अलग बात है, कुरान को सवाब की नियत से आप देखना भी छोड़ दिए हैं। यही वजह है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अली से एक यहूदी ने कहा था कि अली, तुम्हारी दाढ़ी घनी है और मेरी दाढ़ी बारीक है, मेरी दाढ़ी छोटी छोटी है, क्या हमारी और तुम्हारी दाढ़ी का भी जिक्र कुरान में आया है? तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, हाँ। उसने कहा, वो कौन सी आयत करीमा है? तो हजरत अली ने आयत तिलावत फरमाई जिसका मफहूम यह है कि रब फरमाता है कि जो अच्छी जमीन होती है उसमें पौधे अच्छे उगते हैं और ज्यादा उगते हैं, और जो खराब जमीन होती है उसमें पौधे नहीं उगते हैं, और उगते हैं तो खराब पौधे उगते हैं। देख, मेरी दाढ़ी ज्यादा है, जमीन अच्छी है इसलिए बाल ज्यादा और तेरी जमीन अच्छी नहीं है इसलिए बाल कम निकले हुए हैं। वो हजरत मौलाए कायनात हैं जिन्होंने अपनी दाढ़ी और यहूदी की दाढ़ी का इल्म कुरान से साबित फरमाया। कुरान में है कुछ नहीं, अव्वलीन व आखिरीन का इल्म कुरान में है, सब कुछ कुरान में है। रब ताला इरशाद फरमाता है, तिबियान लिकुल्लि शैइन, हर शय का वाज़ेह बयान कुरान में है। यही वजह है कि हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर मेरी ऊँटनी की कील उलझ जाती है और मुझे उसे तलाश करना हो तो मैं कुरान में तलाश करता हूँ। कुरान में कौन सा इल्म नहीं है प्यारे? आज सारे लोगों ने ये कहा कि जमीन चल रही है, सारे लोगों ने ये दावा किया कि जमीन अपनी जगह से खिसकती रहती है, लेकिन इसी जमीन के ताल्लुक से कुरान से हवाला देते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, नहीं नहीं, जमीन अपनी जगह पर ठहरी हुई है। और जब हवाला तलब किया गया तो कुरान का हवाला आपने दिया। सारे लोगों ने रिसर्च करते करते आज इस बात पर सबको इत्तेफाक कर लेना पड़ा कि जमीन अपनी जगह पर ठहरी है। कुरान में है क्या नहीं प्यारे? जो कुरान में तलाशो वो सब कुछ कुरान में है। आज जो मादियत तरक्की करती चली जा रही है, क्या ये तरक्कियां कुरान में नहीं दिखाई गई है? क्या ये बातें कुरान में नहीं है? कुरान में जिस जिस चीज को तुम तलाशो, खुदा की कसम हर वो चीजें कुरान में पाई जा रही हैं। आज सारी तरक्कियां सूरज की शुआओं की बुनियाद पर है, जो लहरों में सूरज की शुआएं पकड़ी जाती हैं और सूरज की शुआओं की बुनियाद पर एक आवाज दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। नबी कौनैन पर जो कुरान नाजिल हुआ, सूरज की सारी खुसूसियतें कुरान में बयान की जा रही हैं, चांद की खुसूसियतें कुरान में बयान किया जा रहा है, सितारों की खुसूसियत। जब सोमनाथ के किले का बुत सामने निकाला गया और ये हुआ कि इस बुत को तोड़ा जाए, तो लोगों ने कहा, ए सुल्तान, इस बुत को ना तोड़ो, जितने हीरे जवाहरात तुमको जरूरत हो हम खजाने का वो पता बता देंगे कि तुम्हारी नस्ल नस्लन बादा नस्लिन खजाना खाती रहेगी और खजाना कम नहीं होगा, मगर यह बुत ना तोड़ा जाए। तो एक वक्त यह भी आया था कि हजरत महमूद गजनवी ने सोचा, ठीक है, यह बुत नहीं तोड़ा जाएगा, तुम्हें दे दिया जाएगा। मुशरिकीन ने जब मांगा, लेकिन फौरन आपने कहा, सुनो, हम जब तक अपने
भांजे मसूद से नहीं पूछ लेंगे तब तक कोई फैसला नहीं किया जाता है। जब सरकार गाजी पाक हजरत मसूद बहराइची को आपने बुलाया, उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 12 बरस की बताई जा रही है या 14 बरस की बताई जा रही है। हजरत मसूद गाजी जब हजरत महमूद गजनवी के पास गए और आपने कहा कि बेटा कुछ मुशरिकीन कह रहे हैं कि ये बुत यूं ही उनको दे दिया जाए, इसके एवज में वो सोना चांदी हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार हैं, तो क्या इस बात को तुम मंजूर करते हो कि तोड़ दिया जाए? तब तक हजरत मसूद गाजी ने कहा, मामू आपका मशवरा तो ठीक है, लेकिन आपके न रहने के बाद आपकी तारीख लिखी जाएगी और आपकी तारीख का एक एक वर्क लोग पढ़ेंगे। अब अगर आप महमूद बुत फरोश बनना चाहते हैं तो आप उसको इख्तियार कर लीजिए, और तारीख में आप महमूद बुत शिकन बनना चाहते हैं तो वो भी अख्तियार कर लीजिए। आप क्या कहलाना चाहते हैं मोर्रिख की निगाह में? बुत फरोश कहना चाहते हैं कि बुत शिकन कहलवाना चाहते हैं? हजरत महमूद गजनवी को जोश पैदा हुआ और इसी वक्त आपने तलवार को उठा करके मारा बुत की गर्दन पर, बुत को चकनाचूर कर दिया। कहा मैं महमूद बुत फरोश बनना नहीं चाहता हूँ, मैं महमूद बुत शिकन बनना चाहता हूँ। हजरत महमूद गजनवी वो हैं, यही हजरत महमूद गजनवी। इनके एक दोस्त ने दावत दी और जब महमूद गजनवी दावत खाने के लिए अपने दोस्त के घर गए तो जरा अंदाजा लगाओ कि कोई जब सुल्तान की दावत लेगा तो कितना एहतमाम करेगा, अगर मुख्यमंत्री की दावत ली जाए तो कितना एहतमाम होता है, वजीर आजम की दावत की जाए तो कितना एहतमाम होता है। आज सुल्तान महमूद गजनवी के एक दोस्त ने उनकी दावत ली है और जब उसके घर वो दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए तो घर को सजा दिया है, संवार दिया है, साफ शफाफ कर दिया है। हजरत महमूद गजनवी रात ठहरना चाहते हैं, सारे लोगों ने खाना खा लिया। दोस्त ने अर्ज किया, हुजूर आज जहे नसीब की आप मेरे घर आ गए हैं, आज ये घर आपके लिए है, आज पूरी रात आप यहाँ गुजारा कीजिए। हजरत महमूद गजनवी एक कमरे में लेटने के लिए जब गए तो निगाह पड़ गई कि कुरान रखा हुआ है। महमूद गजनवी उठ करके बैठ गए, सोचने लगे कुरान रखा रहे और मैं सोऊं, ये तो बेअदबी है। अगर रब ताला ने क़यामत के दिन मुझसे पूछ लिया, ए महमूद मेरा कलाम रखा हुआ था, तू सो रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा, इसलिए यहां ना सोऊं, लाओ कुरान को दूसरे कमरे में कर दूं। तब तक हजरत महमूद के जहन ने फिर फैसला दिया, तुम अपने सोने के लिए कुरान को दूसरे कमरे में कर रहे हो। अगर रब ताला ने सवाल कर दिया, महमूद तू अपने आराम करने के लिए मेरे कलाम को उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे में कर दिया था, तो महमूद तुम जवाब क्या दोगे? फिर हजरत महमूद गजनवी सोचते हैं कि लाओ मैं खुद दूसरे कमरे में चला जाऊं जिसमें कुरान नहीं है। तब तक फिर उनके जहन ने फैसला दिया, महमूद अगर रब ताला ने तुझसे सवाल कर दिया कि महमूद तुम मेरे कुरान की वजह से सोने के लिए कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में चला गया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा? तब तक महमूद के ईमानी जहन ने फैसला दिया, महमूद क्यों नहीं तुम कुरान की तिलावत कर लेते हो? महमूद गजनवी उठे और वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद रात भर कुरान की तिलावत करते रहे। जब महमूद गजनवी का इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा महमूद अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो हजरत महमूद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। कहा किस नेकी से तुम बख्शे गए हो? कहा और नेकियों का सवाब तो हमारे रब ने हमें दिया ही है, मगर जो मैंने अपने दोस्त के घर रात भर कुरान के अदब व एहतराम में कुरान तिलावत किया था, अल्लाह ताला ने उस नेकी को कबूल फरमा लिया और उसी सदके में मेरी बख्शिश हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, कुरान है ये कुरान। क्या आपका भी यही ज़हन फिक्र है कि कुरान पर ऐसे अमल किया जाए, कुरान की तिलावत की जाए? आपका ज़हन फिक्र तो यह है कि आप जब दिन भर अपने कारोबार से फुर्सत पाते हैं तो आप न जाने किस किस माहौल में अपने घर के अंदर रहते हो, आप फैसला कीजिए। आप हुसैनी बन रहे हो और गुनाह के माहौल में रहो। इमाम हुसैन की जंग गुनाह के खिलाफ हुई है। इमाम अली मकाम ने यही ज़हन फिक्र किया था, कुरान किसी हालत में तुमसे छूटना नहीं चाहिए। यही वजह है कि सुबह के वक्त नौजवान बेटा शहीद होगा, तमाम फौजी घेरे हुए हैं, तमाम यजीदी तलवारें दिखा रहे हैं, मगर इमाम अली मकाम ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा और कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ने की ताकीद फरमाते रहे। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं, तरक्तु फीकुम किताबुल्लाह व इतरती, मैं तुम में छोड़े जा
रहा हूं किताबुल्लाह को और अपनी इतरत को यानी अपने अहले बैत अतहार को छोड़े जा रहा हूं। इनमें से तुम दोनों को पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और मेरे आका ने एक बात और इरशाद सुभान अल्लाह कि असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा मिस्ल सितारे के हैं, तो इनमें से तुम जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सरकार ने सारे सहाबा को सितारे से तशबीह दी है और मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत अतहार का सफीनते नूह की कश्ती की तरह है। अब जरा आप अंदाजा लगाओ, नबी कौनैन अपने अहले बैत अतहार को हजरत नूह की कश्ती की तरह फरमा रहे हैं और अपने सहाबा को सितारे की तरह फरमा रहे हैं। अब जरा देखिए, कश्ती जब समंदर में चलाते हैं तो आसमान पर सितारों को देख करके ही चलाया जाता है कि किस संत कश्ती को ले जाया जाए, किनारा किस तरह है। अगर सितारों से संत मुतय्यन न हो तो समंदर में कश्ती घूमती रहेगी। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम कश्ती नूह पर सवार हो जाओ, यानी मेरे अहले बैत अतहार को पकड़ लो और मेरे सहाबा को मान लो तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे, तुम राहे रास्त पर रहोगे। इसीलिए आका फरमाते हैं माना अलैहि व सहाबी, रास्ता वही सही है जिस पर मैं हूं, मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान बात आ गई तो बता दो, इस हदीस को सब पढ़ते हैं, जितने फिरके वाले हैं सब पढ़ते हैं माना अलैहि व सहाबी, बेशक जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं। सुभान अल्लाह। हर फिरका दावा करता है मैं जन्नती हूं, लेकिन इतना ठोस जवाब दूंगा प्यारे कि चीख पड़ेंगे। वाह वाह, बहुत शरीफ पढ़ लो तो जवाब दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातो व सलाम वाला अली व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु। हजरत इमाम हुसैन को जहन में रखिएगा और सारे लोग इस हदीस को पढ़ते हैं और जन्नती होने का दावा करते हैं। मेरे आका ने जब इरशाद फरमाया सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबईना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। सरकार का फरमान है मेरी उम्मत 73 फिरकों में होगी। कुल्लहुम फिन्नार, सुभान अल्लाह। सबका सब जहन्नमी, क्या बात, सब जहन्नम में, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, वाह वाह। एक फिरका जन्नती होगा। इससे पता चला कि वो 72 दावा करेंगे कि हम उम्मते रसूलुल्लाह हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सब जहन्नम में है, जहन्नमी हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जन्नती फिरका होगा कौन सा? तब आका ने इरशाद फरमाया माना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा आप जहन पर जोर दीजिए कि आज हर फिरका दावा करता है कि मैं जन्नती हूं और अहले सुन्नत व जमात फिरका भी दावा करता है मैं जन्नती हूं, मगर जो 72 दावा कर रहे हैं कि हम जन्नती हैं, जब जरूरत पड़ती है तो 72 एक स्टेज पर हो जाते हैं, एक जगह में हो जाते हैं, एक बोली इनकी हो जाती है, एक खाना इनका हो जाता है, एक रास्ता इनका हो जाता है, इसलिए कि आखिर में 72 को एक जगह रहना है और अहले सुन्नत व जमात इन 72 से दूर रहता है, हर स्टेज पर दूर रहता है, खाने में दूर रहता है, इत्तेफाक व इत्तेहाद करने में इनसे दूर रहता है, चलने में इनसे दूर रहता है, लिबास में इनसे दूर रहता है, नमाज पढ़ने में इनसे दूर रहता है। तो पता चला कि 72 की जगह एक है, वो एक हो जाएंगे और एक जन्नती है, वो 72 से कभी नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि ये फिरका किसी से मिलता नहीं। बहुत खूब। ये बहुत दावत देते हैं कि इत्तेफाक व इत्तेहाद का मौका है, एक स्टेज पर चले आइए। मौलाना अब्दुल रहीम साहब आप भी यहाँ आ जाइए, कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम बदमजहब हो। दूसरा कहता नहीं आ जाइए हमारे साथ, नहीं आऊंगा, सारे लोग मिल जाते हैं, मगर यह फिरका किसी से नहीं मिल रहा है। हक्कानियत की दलील है, इसका रास्ता दूसरा है, 72 का रास्ता दूसरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनको एक जगह जाना है तो एक हो जाते हैं और हमको उनसे अलग रहना है, इसलिए हम उनसे अलग रहते हैं। बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जरा इल्जामी जवाब ही पर गौर फरमा लीजिए, हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा दाई इत्तेहाद का कौन होगा?
ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا جب ایک طرف ظہر کی جماعت قائم ہوئی، امام علی مقام اپنے 72 نفوس قدسیہ کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں، قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے، ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں مگر امام حسین اور کوئی حسینی ادھر نہیں جا رہا ہے، ادھر مختصر جماعت ہے، اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا، یہ حسین ہے، حسین کی نماز ہے، اور یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدیوں کی نماز ہے، اب جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ سبحانی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت اطہار۔ یہی وجہ ہے پیارے ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت و جماعت ہی میں اولیاء کرام ہیں، بے شک کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں؟ کسی جماعت میں ولی؟ کسی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے، سارے اولیاء اللہ اہل سنت و جماعت میں ہیں، اس لیے کہ عرفان کی بارش مولا کائنات سے چلی ہے، تو جتنے سادات ہیں الحمدللہ وہ سب اس برسات سے نہا گئے ہیں، اور ان کے صدقے میں جو ان کے راستے پر چلنے والے مومنین ہیں وہ بھی اسی برسات میں نہا گئے ہیں۔ ترکت فیکم کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کتاب اللہ اور دوسرے اپنی اہل بیت اطہار۔ سبحان اللہ، سبحان میرے آقا کی ایک حدیث اور ہے کہ علیکم سنتی و سنت و خلفائی راشدین، واہ واہ، بہت خوب۔ تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اسی بنیاد پر آقا کا یہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ مثل ستارے کے ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں اور میری اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امن ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیتی امان فی الارض، میری اہل بیت زمین میں امان ہے، امان، ان کی بنیاد پر زمین میں امان ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر سکون ہے، ان کی بنیاد پر زمین پر بھلائیاں ہیں، ان کی بنیاد پر زمین پر رہنے والوں کے لیے چین ہے، اطمینان ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین والوں کا امن اٹھ جاتا۔ نبی فرماتے ہیں آسمان پر ستارے نہ ہو تو آسمان کا امن اٹھ جائے گا، اور اہل بیت اطہار زمین پر نہ ہو تو زمین کا امن اٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار کو کہاں کہاں دیکھو گے، اس لیے ان سے محبت لازم ہے، ان سے مروت لازم ہے، ان کی تعظیم واجب ہے۔ کبھی بھی ذہن و فکر میں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا شوشہ گوشہ نہ آنے پائے کہ جس سے شیطان کو راہ مل جائے ورگلانے کے لیے۔ اللہ اللہ، اہل بیت اطہار حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، دونوں کو انگلی سرکار پکڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہر لوگوں کی نسلیں، نبیوں کی، انبیاء کی، رسولوں کی نسلیں ان کے صلبوں میں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ کے شوہر علی کے صلب میں رکھا ہے۔ سب کی نسلیں ان سے چلتی ہیں اور میری نسل علی سے چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو اور سوچو سمجھو، انشاءاللہ تعالی حضرت خاتون جنت کے فضائل اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے فضائل کل بیان ہوں گے 8ویں تقریر میں۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔